عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کے آپ کے وصال تک زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر مرحلہ، آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، یہ سیرت طیبہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی وہ ایسی ذات ہے کہ جو دین کی بنیاد ہے، دین کا سرچشمہ ہے اور دین کی جڑ ہے۔ اس لیے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ آپ کی زندگی بہترین عملی نمونہ ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے کسی کام کو انجام دینے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے وہ طریقہ جس کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے وہ طریقہ سب سے بہترین ہے، سب سے آئیڈیل ہے، سب سے عمدہ ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی عمدہ اور اعلیٰ ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جب زندگی گزارے گا تو سب سے اعلیٰ اور بہترین اور عمدہ نمونہ کو دیکھ کر اس پر پھر ہی عمل کر سکے گا جب اس کا مطالعہ کرے گا اور اس کو سمجھے گا، اس کو جانے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، بلند ترین اخلاق پر آپ قائم ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن کہ آپ کے اخلاق پورے کے پورے قرآن کریم ہے، یعنی گویا ایسے کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے، اور قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اصول اور قوانین اس کے اندر ہیں، اور اس پر عمل عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ حکم فرما رہے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر تم اطاعت کرو گے ان کی، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ہدایت پر ہوگے۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ کی اتباع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کے شب و روز کو معلوم کریں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہوگا تو اطاعت کر سکیں گے، اگر مطالعہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آپ فرما دیجئے، اپنے محبوب کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اتباع بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صورت کے اندر ہو سکتی ہے جب آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، آپ کی سیرت طیبہ کو جانیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اتباع کر سکیں گے۔ اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، آپ کی سیرت کو سنیں اور سمجھیں گے نہیں، تو پھر اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یحببکم اللہ کہ اللہ پھر بندے سے خود محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ سامنے نہ ہو تو قرآن کریم کو سمجھنا بھی آسان نہیں، قرآن کریم کا سمجھنا مشکل ہے۔ تو آپ ہی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سامنے آتا ہے، آپ کے کردار کی عظمت سامنے آئے گی، اور آپ کی بلندی شان سامنے آئے گی، آپ کی عظمت سامنے آئے گی۔ آپ نے جیسے عدل و انصاف فرمایا وہ سامنے آئے گا، آپ نے جیسے انسانیت کے ساتھ محبت فرمائی وہ سامنے آئے گی، آپ نے جیسے
صرف انسانیت نہیں بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ جیسے محبت فرمائی وہ سامنے آئے گی، اور مساوات سامنے آئے گا، اور بھی بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے کمالات عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے۔ اس سے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، صحیح حالات معلوم کریں گے، تو پھر اگر کوئی غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرے، بعض مستشرقین طرح طرح کے سوالات پیدا کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہوگا تو پھر ان سے متاثر نہیں ہوں گے، ان سے غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں ہوگا تو پھر غلط فہمی جلدی دل میں پیدا ہو جائے گی، اور پھر اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب وہ بتلا رہے تھے کہ میں سادہ مسلمان تھا، تو سیرت طیبہ کا میرا زیادہ مطالعہ نہیں تھا، میں سفر میں جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے یہ بات کر دی کہ تمہارے نبی تو ایسے ہیں کہ وہ ساری زندگی شادیاں ہی کرتے رہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ازواج مطہرات سے کئی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور میں سفر میں تھا اور غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور اتنی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ کافی دیر تک یہ بات رہی۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا، مدد فرمائی، تو ایک عالم انہوں نے بیان کیا، میں نے ان کی بات سنی، تو پھر ذہن سے سارے سوالات ختم ہو گئے۔ تو سیرت طیبہ کا انسان کو اگر معلوم ہو، پتہ ہو سیرت طیبہ کا، یعنی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، آپ نے پہلا نکاح فرمایا، اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، ان کی عمر 40 سال کی تھی، اور 50 سال کی عمر تک آپ کی یہ ایک ہی شادی رہی۔ اس کے بعد آپ نے اور شادیاں فرمائیں، تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ امت کو رہنمائی اور عملی نمونہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ تو خانگی زندگی، گھر کے اندرونی احوال عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ حضرت ختیجہ کا پہلے انتقال ہو گیا، اب اور خواتین اگر گھر میں کچھ ہوں گی تو وہ گھریلو زندگی کے احوال امت تک پہنچا سکیں گی، بتلا سکیں گی۔ ایک مقصد تو یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے بڑی عمر کی بعض خواتین سے شادی فرمائی، وہ قبائل جو اپنی عزت اور اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، ان کے لیے آپ نے ان کے ساتھ شادی کی، اور اس طرح اور بھی بہت ساری حکمتیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ تفصیل سے جب ان کے سامنے آئیں تو وہ سارے اعتراضات، سارے وہم ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی کہ اگر بیوی ایک سے زیادہ ہو تو ان کے درمیان مساوات کیسے قائم کیا جاتا ہے، یہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کر کے دکھایا۔ تو یہ ساری حکمتیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں جن کی تفصیل کا وقت نہیں، لیکن اتنا یہ ہے کہ انسان کو اگر پہلے سے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہو، پھر وہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہو تو غلط فہمی جلدی بیٹھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہے۔ اور اسلامی تہذیب یہ ایسی ہے کہ پچھلی سابقہ تمام تہذیبوں کا یہ خلاصہ ہے اور اس کا نچوڑ ہے، اس کے اندر وہ ساری پرانی تہذیبیں جمع ہیں، اور آئندہ قیامت تک آنے والی ضرورتوں کا خیال کر کے اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس تہذیب کے اندر وہ موجود ہیں، وہ بہترین انداز سے جامعیت کے ساتھ اور کمال درجے میں اعلیٰ طریقے سے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا اگر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے اعتدال کے ساتھ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا عملی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، تحقیقی اعتبار سے بھی، اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔